آپ کے سینوں اور دلوں میں محبت کو ڈالا، یہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صرف چند باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک مکمل ارادہ کر لیں کہ میں نے اس شخص کی زبان سے جو باتیں سنی، جو دلائل اس نے پیش کیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات سننے کے بعد میں جو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، ان تمام دلائل کو آپ سامنے رکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے اور یقیناً یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2.5-3 سال سے ہندوستان پر بی جے پی کا قبضہ ہے۔ ہندوستان پر بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-3 سال کے عرصے میں اس حکومت نے کیا کام کیا، یا جو وعدے حکومت نے کیے تھے وہ کہاں تک اس کو پورا کیا۔ آج ہمارے ملک میں 60% کی جو آبادی ہے وہ 35 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے بچے اور ہماری بہنیں بھی شامل ہیں۔ آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا۔ ان کو نوکری نہیں ملتی، ان کو ملازمت نہیں ملتی۔ بی جے پی نے وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہ ہر سال ہندوستان میں 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دی جائیں گی۔ میرے بھائی، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 3.25 سال کے اس اپنے اقتدار میں نریندر مودی نے پچھلے سال 2016 میں جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیے تھے، صرف 15 لاکھ نوکریاں نوجوانوں کو دے سکے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجیے کہ جس ملک میں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اتر پردیش تو ہندوستان کی بہت بڑی، سب سے بڑی ریاست ہے، اور یہاں پر بھی آبادی کے تناسب سے 60% کے قریب نوجوان رہتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کے سرپرستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو وعدہ بی جے پی نے کیا تھا اس کو کہاں تک پورا کر سکے۔ آج آپ دیکھیے کہ نوجوان ترستا ہے نوکری کے لیے۔ گاؤں سے لوگ شہر کو جاتے ہیں، جب شہر میں نوکری نہیں ملتی تو دوسرے ریاستوں کے دارالحکومت کو چلے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ممبئی کو چلے جاتا ہے تو کبھی بمبئی کو، کوئی دلی کو چلا جاتا ہے تو کبھی کلکتہ کو کوئی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بی جے پی نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، یہ میری سرکار مودی نے کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس رہے گا، مگر 2.5-3 سال کے ان کے سیاسی اقتدار کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ ایک دلت نوجوان جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کا PhD کا اسکالر تھا، حکومت کے انسٹیٹیوشنل ظلم کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا خودکشی کرنے کے لیے۔ وہ دلت نوجوان اپنے خودکشی کے خط میں لکھتا ہے کہ میرا دلت ہونا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حکومت نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ غریب پریوار کا نوجوان جو دلت خاندان کا تھا، جو PhD کا اسکالر بن کر ایک سائنسدان بننا چاہتا تھا، اس کے خوابوں کو کتنا دور کر دیا گیا، اور روہت ویمولا نے اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ بی جے پی بار بار یہ کہتی ہے کہ روہت ویمولا کے بارے میں
کہ نہیں روہت ویمولہ دلت نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، روہت ویمولہ دلت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی نوجوان جو غریب پریوار سے اتر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جس کے آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں کہ میں ترقی کروں گا، جس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی غربت میں اپنی اولاد کو پڑھایا، اس کی ماں پتھر پھوڑ پھوڑ کر روہت کو پڑھاتی تھی اور اس کی ماں کا خواب تھا کہ میرا بیٹا قابل بنے گا تو غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ مگر بتائیے آج آپ ایک دلت نوجوان اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہ بتائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آج یونیورسٹی میں نوجوان غریب بچے جو دلی یونیورسٹی کے JNU میں جا کر پڑھتے ہیں، نجیب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ JNU کا ایک بچہ نجیب بدایوں کا رہنے والا وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو رات میں یہ خود پولیس کا FIR کہتا ہے کہ BJP کی نوجوانوں کی تنظیم کے ذمہ داروں نے نجیب کو مارا اور دوسرے دن صبح سے نجیب غائب ہو گیا۔ میرے بھائی 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک نجیب کا پتہ نہیں ہے۔ نجیب کی ماں جب دہلی کے سر گئی اور جا کر دہلی میں نجیب کے لیے پکارا، رو رو کر وہ ماں آج بھی کہہ رہی ہے میرے بھائی کہ میرا نجیب کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے۔ شاید اس ماں کے آنسو سوکھ گئے ہوں گے مگر نجیب کے ماں کا کلیجہ آج بھی جل رہا ہے، ہٹ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ سے جس یونیورسٹی سے نجیب غائب ہوا وہ ہمارے وزیر اعظم کی رہائش سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دلی پولیس جو سب کو پکڑ سکتی ہے، معلوم کر سکتی ہے، مگر اب تک نجیب کا پتہ نہیں چلا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی BJP کی سرکار نوجوانوں کو نوکریاں نہیں فراہم کر سکی۔ یہ سرکار نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے اس کو دورا رکھنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جمہوریت میں ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے میرے بھائی۔ میں چاہے اگر 2 گھنٹے کی جذباتی تقریر کر کے چلا جاؤں مگر ووٹ ڈالنا تو آپ کو ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ لینے کا آسان پیدا ہو جائے۔ اور جب آج مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل کے طور پر اتر پردیش میں آتی ہے، کل تک مجبوری تھی، یقیناً آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم BJP کو اتر پردیش پر اقتدار پر آنے نہیں دیں گے، ہم BJP کو اور مودی کو شکست دیں گے۔ مگر میرے بھائی ہم نے ماضی میں کانگریس کا ساتھ دیا، سماجوادی کا ساتھ دیا، BSP کا ساتھ دیا، ہم نے تمام پارٹیوں کا ساتھ دیا، اس لیے دیا کہ کوئی متبادل نہیں تھا۔ میرے بھائی آج متبادل ہمارے سامنے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل کے طور پر آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے انشاءاللہ تعالی اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے تو ہم آپ کے ویدھان سبھا میں جو ڈیولپمنٹ وکاس کا کام ہوتا ہوا اس کو پورا کریں گے۔ جو غنڈہ گردی، جو مافیا راج چلتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ اتر پردیش میں میرے بھائی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2012 سے لے کے اب تک کتنے ریپ میں اضافہ ہوا، عصمت ریزی میں اضافہ کتنا ہوا ہے، 30-50% کا اضافہ ریپ میں ہوا، کڈنیپنگ ہوتی ہے۔ بتائیے آپ پھر یہ وکاس کی بات کرتے ہیں، بلند شہر میں ایک معصوم بچی کی عزت نہیں ہوتی ہے، کڈنیپنگ ہو جاتی ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک پولیس کو سیاسی آخاؤں سے آزاد نہیں کیا جائے گا پولیس صحیح معنوں میں کام نہیں کر سکے گی۔ جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی ہندوستان میں کبھی کوئی فساد نہیں ہوگا۔ جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی سیاسی آخاؤں سے کوئی غریب پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس دن پولیس آزاد ہو جائے گی تو سپریم کورٹ نے کہا تو کسی دلت کا گھر نہیں اجڑے گا۔ آج یہی حق کی لڑائی ہے کہ جب آپ کا نمائندہ کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائے گا
جب ہماری بہن اتر پردیش کے وزارت سبھا میں کامیاب ہو کر جائے گی تو آپ کی آواز بن کر وہاں پر وہ آپ کے مسائل کو اٹھائے گی. 5 سال سے کتنے ودھائک تھے سماجوادی کے. مظفر نگر چھوڑیے، ہندوستان ٹائمز اخبار لکھتا ہے کہ 3 سال میں اتر پردیش میں 10,000 چھوٹے بڑے فساد ہوئے. کیا یہ وکاس ہے سماجوادی کا؟